انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے لیبارٹری پیتھولوجیکل لیبارٹریز کے حوالے سے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ لیبارٹری کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور لیبارٹری میں کام کرنے والے ورکر اپنے آپ کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر لیبارٹری کے جو سیمپلز ہیں یا نمونے ہیں ان کو اگر لاپرواہی سے ہینڈل کیا جائے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لیبارٹری میں کام کرنے والے افراد بھی ان مرضوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جن کے وہ سیمپل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا گیا ہے کہ لیبارٹری میں کے شعبے میں کام کرنے والے دستانے یعنی کہ ہینڈ گلوز ضرور پہنیں، جو بھی یعنی کہ سیمپل لے جانے والے ہوں یا سیمپل کو ہینڈل کرنے والے ہوں یا سیمپل کو کھولنے والے ہوں، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیمپل کو ہینڈل کرتے وقت ہینڈ گلوز جو ہیں وہ پروٹیکٹیو گلوز جو ہوتے ہیں، دستانے جن کو کہا جاتا ہے، وہ ضرور پہنیں تاکہ ان کو کوئی جراثیم یا وائرس یا بیکٹیریا ضرر نہ پہنچا سکے۔ خون اور جسمانی رطوبتوں کے نمونے جو بھی نمونے ہوتے ہیں ان کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون کا جو سیمپل ہے یعنی کہ بلڈ کا جو سیمپل ہے یا باڈی سیکریشنز کے جو سیمپل ہیں ان کے اندر اگر مریض میں کوئی مرض موجود ہے یعنی کہ ہیپیٹائٹس ہے یا ایڈس ہے یا کوئی اور وائرل ڈیزیز موجود ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی فرد کے لیے۔ تو ان نمونوں کو، ان سیمپلز کو یعنی کہ بلڈ کے سیمپل کو اور سیکریشنز کے سیمپل کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے لیے خصوصی احتیاط استعمال کرنی چاہیے اور سیمپل کو خاص طور پر نشان کے ساتھ ٹرانسپورٹ کرنا چاہیے۔ سارے خون کے نمونوں کو خطرناک سمجھا جائے اور ان پر خطرے کا نشان چسپاں کیا جائے، یعنی کہ جو بھی بلڈ کے نمونے موجود ہوں لیبارٹری میں یا لیبارٹری میں آتے ہیں یا مریضوں سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں ان کو خطرناک یعنی کہ ڈینجرس سمجھا جائے کہ وہ جو ہے بیماری پھیلا سکتے ہیں اور ان سے بیماری لگ سکتی ہے۔ جو بھی ان کو ہینڈل کرے گا، لیبارٹری ٹیکنیشینز یا کوئی ٹرانسپورٹ کے لیے جو بھی افراد کام کر رہے ہیں ان سیمپل کو ہینڈل کریں گے تو ان سے ان کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو خون کے نمونوں کا ٹیسٹ باہر ہوتا ہے یعنی کہ بلڈ کے نمونوں کو یا بلڈ کے سیمپل کا ٹیسٹ کسی اور جگہ ہوتا ہے، کسی اور لیبارٹری میں ہوتا ہے، تو اس کو پہلے ٹیوب کو اچھی طرح صاف کر کے خطرے کا نشان چسپاں کریں اور پھر اس کو ایک ہتھیلی سے سیل کر دیا جائے، پھر اس کو دوسری تھیلی میں سیل کر کے اوپر والے تھیلے پر یعنی کہ اوپر والے پلاسٹک کے انویلپ پر ضروری معلومات دوبارہ لکھ کر خطرے کا نشان چسپاں کیا جائے۔ اس کو ہم ذرا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کہ جو بلڈ کے سیمپل ہیں اگر وہ سیمپل اسی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اس شعبے میں بھیج دیا جائے جس شعبے سے اس کا تعلق ہے، یعنی جس شعبے میں اس سیمپل کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اس کو اس شعبے میں بھیج دیا جائے، اس ڈپارٹمنٹ میں سیمپل کو بھیج دیا جائے، وہاں پر اس ڈپارٹمنٹ میں اس کا ٹیسٹ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو کا ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے وہ ریسیپشن پہ موجود ہوگا اور مریض اس کو لے سکتا ہے یا ڈاکٹرز کو پہنچایا جا سکتا ہے، ڈاکٹرز اس کو معائنہ کر سکتے ہیں۔ اگر سیمپل کو اس لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہونا اور اس سیمپل کو دوسری لیبارٹری بھیجنا ہے تو پہلی ٹیوب کو جس میں سیمپل ہے اس کو اچھی طرح صاف کر کے اور اس کو خطرے کا نشان یعنی کہ ڈینجر کا نشان اسٹک کیا جائے، چپکایا جائے اور پھر اس کو ایک پلاسٹک تھیلی میں سیل کر دیا جائے، پھر اس کو دوسری تھیلی میں یعنی کہ دوسرے پلاسٹک بیگ میں سیل کر کے اوپر والے پلاسٹک بیگ میں ضروری معلومات دوبارہ لکھ کر خطرے کا نشان چپسا کر کے یعنی کہ اسٹک کر کے بھیجا جائے، تاکہ اگر ایک پلاسٹک بیگ
ٹورن ہو جائے یا پھٹ جائے تو دوسرا پلاسٹک بیگ اس کی حفاظت کرے اور وہ انفیکشس مٹیریل جو ہے وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سارے سیمپل جراثیم سے پاک کنٹینر میں جمع کیے جائیں، یعنی کہ جو بھی سیمپل ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، یعنی جو سیمپل ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جو بلڈ سیمپل ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں یا سیکریشنز چیک کیے جا چکے ہیں لیبارٹری میں، ان کو ایک کنٹینر میں جمع کیا جائے اور جمع کرنے کے بعد اس کو انسینریشن یا اس کو آٹوکلیونگ یا کوئی اور جو بھی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس کو ختم کرنے کا یا ڈسٹرائے کرنے کا، کیونکہ یہ پیتھولوجیکل اسپیسیمن ہے، پیتھولوجیکل ڈیزیزز کے اسپیسیمن ہے، تو ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کو ختم نہ کیا گیا اور اسی طرح یعنی کہ نارمل گاربیج میں اگر ڈال دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پلاسٹک کلیکٹ کرتے ہیں یا اور دوسری ویسٹ مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں ان کو یہ انفیکشنز لگ سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کو لیبارٹری کی ذمہ داری ہے کہ اس سارے سیمپل کو جن کے اوپر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ان کو جمع کر کے اور ان کو ویسٹ ڈسپوزل ڈپارٹمنٹ میں بھیجنا چاہیے۔ ہر چیز کے اوپر ہر اسٹیمپ پر احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہر جگہ یعنی جو بھی اسٹیمپ لگائی جائے اس کو بہت ہی کیئرفل طریقے سے لگانا چاہیے۔ ٹیسٹ لینے کے بعد جلد سے جلد اس کو پرفارم کیا جائے، یعنی کہ ٹیسٹ اگر سیمپل کلیکٹ کر لیا گیا ہے اس کو فوراً یعنی کہ لیبارٹری میں بھیجا جائے اس ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ جلد سے جلد ہو سکے۔ اس میں یعنی کہ ٹائم زیادہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی سیمپل لیا جاتا ہے، بلڈ سیمپل ہے یا یورین سیمپل ہے یا اور مائکروبیولوجی کے سیمپل ہیں، اس میں ایٹماسفیئر کے حساب سے چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ بعض ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو اس میں پروٹیکشن کے لیے اس کو اصلی حالت میں رکھنے کے لیے کچھ اینٹی کوگولینٹ یا کوئی ایسے کیمیکلز شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ اصلی حالت میں رہیں، مگر پھر بھی وہ ان میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ لینے کے فوراً بعد لیبارٹری کے مذکورہ ڈپارٹمنٹ میں اس کو روانہ کر دیا جائے تاکہ اس کا ٹیسٹ پرفارم ہو کر اور مکمل رزلٹ آ سکے۔ استعمال شدہ چیزوں کو سرخ رنگ کے دوہرے بیگ میں رکھ کر جلنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ ہم بار بار بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ سب پیتھولوجیکل اسپیسیمن ہیں اور ان کے ذریعے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو ڈبل بیگ میں یعنی کہ ایک پلاسٹک بیگ میں اس کے بعد دوسرے پلاسٹک بیگ میں رکھ کے اور انسینریشن کے لیے یا ویسٹ ڈسپوزل کے لیے روانہ کیا جائے۔ پیشنٹ کو اس کی جنرل صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے، تاکہ مریض جس کو انفارمیشن نہیں ہوتی اور اس کو کچھ صفائی اور کچھ حفظان صحت یعنی کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپل کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ وہ اس بیماری کو مزید آگے نہ پھیلا سکے۔ دانتوں کی صفائی کے بارے میں طبی معلومات فراہم کی جائیں، جیسے ہم نے بتایا کہ مختلف مضامین میں کہ دانتوں کی صفائی کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، وہ معلومات بھی فراہم کی جائیں۔ معائنے کے وقت گاؤن اور ماسک وغیرہ استعمال کیے جائیں، یعنی کہ یہ یونیورسل پریکاشن کی چیزیں ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ٹیکنیشینس کو۔ یونیورسل خون اور جسمانی رطوبتوں کو یونیورسل پریکاشنز کے ذریعے احتیاط کی جائے، یعنی جو احتیاطی تدابیر یونیورسل پریکاشنز وغیرہ میں دی گئی ہیں ان کو استعمال کر کے، اور ان کو ٹیکنیشینس کو چاہیے کہ ان سے بیماریوں کے رکاو میں احتیاط کریں۔